عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کافی بیدار ہیں۔ الحمدللہ، ایسے ہی بیدار رہیے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص بیدار ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حسینی جوش و جذبہ ہوتا ہے، حسینی تیور ہوتا ہے۔ جس کے اندر حسینی جوش و جذبہ ہو، حسینی تیور ہو، وہ کبھی سست نہیں ہوتا ہے، بیدار ہی ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ سب کے سب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہی محبت ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن جنت دلائے گی۔ بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ حصول برکت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک مسئلہ سن لیجئے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اتنی برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے درود پاک پڑھنے میں، ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک تو یہ، دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو مومن جتنا زیادہ حضور پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ حضور سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک تو ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے، کوئی بھی درود ہو، کم سے کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یاد ہی ہوگا۔ اگر نہ پڑھیں تو اتنا ہی پڑھ لیا کریے، انشاءاللہ درود پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، ہے نا؟ تو بات آگے بڑھے، سننا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، سنیں گے تو ذرا حسینی تیور دکھائیے، کہیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب کہنا تو نہیں پڑے گا، کہیں گے انشاءاللہ نا، انشاءاللہ کہیں گے۔ آپ سب بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کچھ بچوں نے کہا کہ حضرت وہ جو آج جمعہ میں آپ پڑھے تھے وہی پڑھ لیجیے، تو میں ان کی بھی بات رکھ لیتا ہوں اور کچھ شعر آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ذرا ایک بار پھر کہیے یا حسین۔ اسلام کو بنانے، اسلام کو بنانے، ذیشان کربلا میں، سبحان اللہ، اسلام کو بنانے، اسلام اسلام کو بنانے، ذیشان
بن کر سلطان دربارہ میں شبیر آئے بن کر سلطان کربلا کہ ظالم سجا رہے تھے، ظالم سجا رہے تھے، تلوار تیر و خنجر ظالم سجا رہے تھے، ظالم سجا رہے تھے، تلوار تیر و خنجر ظالم سجا رہے تھے، ظالم سجا رہے تھے، تلوار تیر و خنجر، تلوار تیر و خنجر، ارے شبیر پڑھ رہے تھے، شبیر پڑھ رہے تھے، قرآن کربلا میں شبیر پڑھ رہے تھے، شبیر پڑھ رہے تھے، قرآن کربلا میں، اور دین نبی کی خاطر، دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے، دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے، دین نبی کی خاطر، دین نبی کی خاطر زینب نے کر دیا ہے، زینب نے کر دیا ہے، ارے بھائی بھتیجے بیٹے، بھائی بھتیجے بیٹے قربان کربلا میں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شبیر آئے بن کر سلطان کربلا میں، دو تین شعر اور پڑھ، ایک بار اور میرے پاس پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، یا علی یا علی، یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کر جو وعدہ
کا گھر دین پر جو لٹائے، گھر کا گھر دین پر جو لٹائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر کا گھر دین پر جو لٹائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، بندگی کا سلیقہ سکھائے، بندگی کہتے ہیں عبادت، بندگی کا سلیقہ سکھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، بندگی کا سلیقہ سکھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، بندگی کا سلیقہ سکھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، ہر چڑھتے نیزے پہ قرآن سنائے، چڑھتے نیزے پہ قرآن سنائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن، سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن، سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن، سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن، کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن، ارے کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، اور آخری شعر سنیے، گر صدا کوئی سائل لگائے، گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، واہ 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 سبحان اللہ، گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، گر صدا کوئی سائل لگا دے، اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، ارے در سے خالی سوالی نہ جائے، در سے خالی سوالی نہ جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، در سے خالی سوالی نہ جائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر کا گھر دین پر جو لٹائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔
بارک وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی سوالی سوال کر دے، کوئی مانگنے والا مانگ لے، تو کوئی بھی سائل اس گھرانے سے کبھی خالی نہیں گیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ 3 نفلی روزے رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں گے۔ سنیے میرے بھائیوں، مولائے کائنات پڑوس میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں تھوڑا سا جو لے کر کے آتے ہیں، اور جو لاتے ہیں کس لیے؟ روزہ افطار کرنے کے لیے۔ مولا حضرت مولا علی بھی روزہ ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی روزہ ہیں، 3 روزوں کی منت پورا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مولائے کائنات تھوڑا سا جو لے کر کے آتے ہیں پڑوس سے ادھار۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کو پیستی ہیں، اور پیسنے کے بعد میں آٹا تیار کرتی ہیں۔ تیار کرنے کے بعد میں آٹا گوندھتی ہیں، روٹی بناتی ہیں۔ مغرب کا وقت ہوا، عین افطار کے ٹائم حضرت مولائے کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا یہ دونوں افطار کے لیے بیٹھے ہیں، روٹیاں تیار ہو چکی ہیں۔ دروازے پر کسی نے دستک دیا، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، مسکین بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ حضرت مولائے کائنات دروازے پر آتے ہیں، دیکھا کہ ایک مسکین بیٹھا ہوا ہے، بھوکا ہے، روٹی مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی روٹیاں تھی سب اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت فاطمہ اور حضرت مولائے کائنات صرف پانی سے افطار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں پانی سے افطار کرنے کے بعد۔ دوسرے دن جب افطار کا وقت ہوا، حضرت فاطمہ نے روٹی بنائی۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، دروازے پر کسی نے دستک دیا، اے نبی کے گھر والوں،
میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے بھوک بہت شدت کی لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا ہے۔ آج ایک یتیم آیا ہے، اسے کھانا کھلا دو۔ مولائے کائنات دروازے پر جاتے ہیں، جتنی روٹیاں تھیں اس مسکین اس یتیم کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ روزے کا دوسرا دن ہے، حضرت مولائے کائنات ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، پانی سے افطار کرتے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ تیسرے دن پھر پانی سے افطار کر کے اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ جب تیسرے دن پھر افطار کا وقت آتا ہے، مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دیا، اے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، قیدی بھوکا ہوں، مجھے بھوک کی شدت ہے، کھانا دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر جائے۔ مولائے کائنات دروازے پر آتے ہیں، وہ ساری روٹیاں اٹھا کر کے اس قیدی کو دے دیتے ہیں۔ 3 دن کا روزہ پورا ہو گیا، تینوں دن حضرت مولائے کائنات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، پانی سے افطار کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی یتیم آئے اور بھوکا چلا جائے، کوئی مسکین آئے وہ بھوکا چلا جائے، کوئی قیدی آئے وہ بھوکا چلا جائے۔ تینوں دن حضرت فاطمہ نے اور حضرت مولائے کائنات نے ان تینوں کو جو ہے وہ ساری روٹیاں دے دیتے ہیں۔ مسکین کا بھی پیٹ بھر گیا، یتیم کا بھی پیٹ بھر گیا، قیدی کا بھی پیٹ بھر گیا۔ ارے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیت اتار دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے لوگوں دیکھ لو، یہ نبی کے گھر والے ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن ان کو بھوکے رہنے دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، خود نہیں کھاتے ہیں خیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ اب میں چونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جب تک نشی ہوا، یزید تخت نشی ہوا، حکومت اس کو ملی، تو اس نے کیا کیا؟ آج لوگ کچھ اہل تشیع، جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے علی کے ساتھ جنگ کیا اور یہ علی کے دشمن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں یہ علی کے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ کتنے بڑے محب اہل بیت تھے حضرت امیر معاویہ، کتنے بڑے محب اہل بیت تھے حضرت امیر معاویہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی تھی کہ میرے جانے کے بعد میں ایسا ایسا کرنا۔ تاریخ پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید پلید سے یہ بھی کہا تھا، بیٹا میرے جانے کے بعد میں تمہیں معلوم ہے کہ میری کوئی خلافت نہیں ہے، حقیقت میں خلافت تو حسین کی ہے، حسین کے بابا علی کی ہے اور ان کے گھر والوں کی ہے۔ اور سنو، میرے جانے کے بعد میں حسین کا تم اتنا خیال رکھنا کہ پہلے انہیں کھلا دینا پھر تم کھانا۔
पहले उन्हें पिला देना फिर तुम पीना, पहले उन्हें पहना देना फिर तुम पहनना, और उनके साथ नरमी का बर्ताव करना, नरमी का बर्ताव करना। और लोग कहते हैं अमीर मुआविया अहले बैत के गुस्ताख हैं। अरे मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत थी अमीर मुआविया को अहले बैत से। एक मर्तबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया के पास आए। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा, ए शहजादे रसूल, आज मैं तुमको इतना इनाम व इकराम दूंगा कि पूरी जिंदगी में आज तक मैंने न तो किसी को दिया है और न दूंगा। तारीख में सुनहरे औराक पर लिखे हुए हैं कि अमीर मुआविया ने उस वक्त 4 लाख दिरहम दिए इमाम हसन को और फरमाया, ए शहजादे रसूल, इसे तोहफा समझ करके कबूल कर ले। इमाम हसन ने उसे कबूल फरमा लिया। तो मेरे भाइयों, ये उनकी मोहब्बत थी। और आज लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया वो अहले बैत के गुस्ताख थे। कैसी मोहब्बत थी! मैं इससे पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की तो कोई मिसाल ही नहीं है। हाँ, करबला में एक बूढ़े सहाबी जिनका जिक्र लोग बहुत कम करते हैं, इमाम हुसैन के साथ जो सहाबा की जमाअत गई थी, उनमें एक बूढ़े सहाबी हजरत हबीब बिन मज़ाहिर, क्या हबीब बिन मज़ाहिर, ये बूढ़े सहाबी थे। करबला में जब ये गए तो तकरीबन इनकी उम्र 76 साल की थी। लेकिन इनका आलम ये था कि जब मौला हुसैन चलते थे तो हजरत हबीब बिन मज़ाहिर उनके पीछे पीछे चलते थे और इमाम हुसैन के कदमों का जो धूल होता उसे उठा लेते और उठा करके अपने सर पे मलते थे। सहाबा ने शिकायत की कि हबीब बिन मज़ाहिर को क्या हो गया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हबीब बिन मज़ाहिर को बुलाया और बुलाने के बाद में पूछा कि हबीब बिन मज़ाहिर, ये बताओ क्या तुम हुसैन के पीछे चलते हो? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हुसैन के पीछे चलता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम हुसैन के कदमों का धूल उठा करके अपने सर पे मलते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, हुसैन के कदमों का धूल उठा करके मैं अपने सर पे मलता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं लेकिन मैं हुसैन से इश्क करता हूँ, हुसैन के पीछे चलता हूँ, उनके कदमों का धूल उठा करके अपने सर पे लगाता हूँ, इसलिए कि उसे मैं अपने सर का ताज समझता हूँ। मेरे आका ने हबीब बिन मज़ाहिर को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद में उनका एक हाथ पकड़ करके बुलंद किया और इमाम हुसैन के एक हाथ को उठाया और उठा करके बुलंद किया और दोनों हाथों को यूं मिला दिया और इरशाद फरमाया, ए लोगों देख लो, अब ये दोनों हाथ मिल गए हैं, कयामत तक इन दोनों हाथों को कोई जुदा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े सहाबी इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए, 76 साल के बूढ़े सहाबी। मेरे भाइयों, मदीना तैयबा से जब
मौला हुसैन रुखसत हुए, मक्का मुकर्रमा पहुंचे। गौर से सुन लो मेरे भाई, 2-4 मिनट बस। हाँ, ताख़ीर हो जाती है, 11 बजे तक लोग बैठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जो है, खैर जितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और 2-4 मिनट 10 मिनट गुफ्तगू सुन लें। मदीना तैयबा से इमाम हुसैन जब रुखसत हुए तो मैंने बताया था कि हजरत सोहरा जो आपकी शहजादी हैं, इसकी इमाम हुसैन की शहजादी हैं, ये मदीने में रह गई थी। मेरे भाइयों, जिस वक्त मौला हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे, पूरा कुंबा, पूरा कबीला आपका मदीने से रुखसत हो रहा था। हजरत सोहरा बुखार की शिद्दत से तड़प रही थी, बुखार की शिद्दत से तड़प रही थी, और हर कोई तसल्ली आपको दे रहा था, लेकिन हजरत सोहरा अपने बाबा इमाम हुसैन से कह रही थी, ए बाबा, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, आज के बाद से आप दोबारा मदीना नहीं आएंगे, इसलिए कि मैंने अपने नाना जान से सुना था कि मेरा हुसैन जब मदीना छोड़ करके जाएगा तो दोबारा मदीना वापस नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सोहरा अपने बाबा जान से लिपटी हुई हैं, बाबा जान, आप मुझे मदीना में तन्हा छोड़ करके ना जाए, आप भी जा रहे हैं, फूफी ज़ैनब भी जा रही हैं, भाई अली अकबर भी जा रहे हैं, अली असगर भी जा रहे हैं, हजरत अब्बास भी जा रहे हैं, ये तमाम अफराद जा रहे हैं, आप मुझे यहाँ तन्हा छोड़ करके ना जाएं। लेकिन मेरे भाइयों, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रात के आखिरी हिस्से में अहले बैत का ये मुख्तसर काफिला मदीने से मक्का के लिए रवाना होता है, और वही सहाबी हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को जब खबर मिली कि इमाम हुसैन मदीने से मक्का जा रहे हैं, तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ये इमाम हुसैन से पहले मक्का पहुंच चुके थे, इमाम हुसैन से पहले मक्का पहुंच चुके थे। उनके इस्तकबाल के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे जलीलुल कद्र सहाबा मक्के में मौजूद थे। मेरे भाइयों, शाबान के महीने में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से हिजरत करके मक्का पहुंचे, और शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा तक मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे, मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे। और फिर ज़िलहिज्जा के महीने में, एक रिवायत में है 2 ज़िलहिज्जा को, और दूसरी रिवायत मिलती है कि 8 ज़िलहिज्जा को इमाम हुसैन ने फिर मक्के से आगे का सफर किया। जब मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुंचे, तो मक्का पहुंचने के बाद में अपनी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आपने क़याम किया। सुभान अल्लाह। अब जब कूफियों को पता चला कि इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आ चुके हैं, तो कूफियों ने खत भेजने शुरू किए। हालांकि कूफी पहले भी खत भेज चुके थे, हजरत अमीर मुआविया के विसाल से पहले भी बहुत सारे खुतूत इमाम हुसैन के पास आ चुके थे,
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مولا حسین آپ کربلا آ جائیں، اس لیے کہ لوگ یہاں پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یزید جبری طور پر اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے، لیکن کوفہ کے لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولا حسین کو یہ خطوط کوفہ والے حضرت امیر معاویہ کے وصال سے پہلے بھی بھیج چکے تھے، لیکن مولا حسین نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کوفہ نہیں آؤں گا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مولا حسین نے جب دیکھا کہ برابر جو ہے کوفہ والوں کا خط آ رہا ہے اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تقریباً 150 خطوط، کتنے؟ 150 خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے صاحب الرائے جو صحابہ تھے مکہ میں موجود تھے ان سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے، کوفیوں کے برابر خطوط آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوفہ آ جاؤ ہم تمہاری بیعت کر لیں گے۔ تو مکہ میں موجود جلیل القدر صحابہ نے کہا تھا، اے امام حسین آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ ان کی بے وفائی بہت مشہور ہے، کوفہ والے کسی کے ہوتے نہیں ہیں، بہت مشہور ہے کوفیوں کی بے وفائی، اس لیے آپ کوفہ نہ جائیں، میرا مشورہ یہی ہے۔ لیکن مولا حسین نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے کوفہ جانا ہی پڑے گا، ان کے خطوط بار بار آ رہے ہیں اور مجھے اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانا بھی ہے، قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس لیے کہ یزید پلید جو ہے بالکل عام طور سے حدود شرعیہ کا مذاق اڑا رہا تھا، اور جو ہے نانا جان کی شریعت کو، اس کے تقدس کو پامال کر رہا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ اب اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ صاحب الرائے صحابہ نے کہا، اے شہزادے رسول اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو میرا ایک مشورہ مان لیجئے، میرا یہ کہنا مان لیجئے، آپ ابھی کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے وفا نہ کرے، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ جانے سے پہلے اپنا ایک کوئی معتمد، کوئی مستند نائب بھیج دیں، اس کو بھیجنے کے بعد میں وہاں کے حالات معلوم کروا لیں، آپ کا نائب جائے گا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے گا، اگر وہ یہ بتا دے گا کہ ہاں کوفہ کے حالات سازگار ہیں، مولا حسین آپ تشریف لے جائیں، لیکن آپ یوں ہی اکیلے کوفہ نہ جائیں۔ مولا حسین نے یہ مشورہ مان لیا، اور امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، صاحب الرائے صحابہ ہیں، ان کا مشورہ مان لیتے ہیں، اور مشورہ ماننے کے بعد میں جو ہے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو سب سے پہلے کوفہ بھیجا جائے، حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، اور جا کر کے وہاں کے وہ حالات معلوم کرے، وہاں کا جائزہ لے، اگر حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ میں بھی کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اب اس کے آگے کیا ہوا، امام مسلم مکہ سے کیسے روانہ ہوئے، امام مسلم کے ساتھ اور کون لوگ گئے تھے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالی انہی چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں۔ حبیب
مجتبی دل مبتلا کا جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے آقا مدنی آقا میں طلب سے باز نہ آؤں گا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے آقا پیارے آقا وہ حسین جس نے کٹا کے سر چمن جگہ کو گدا کیا وہ حسین جس نے چھڑا کے خون چمن جگہ کو گدا کیا اسی جانی سارے کعبہ سے تھا اسی جانی سارے کعبہ سے تھا کہ ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا کریم بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک جو کچھ بھی تیرے حبیب پاک تیرے حبیب پاک کے نوازوں کا ذکر خیر ہوا ہے
پروردگار عالم قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، بیان ہوا ہے، منقبتیں پڑھی گئی ہیں، نعت خوانی ہوئی ہے، شیرینی وغیرہ حاضر ہے، پانی جو کچھ بھی حاضر ہے مولا، اہتمام میں پڑھنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو تیرے شان رحیم کریم کے لائق ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی پاک صاحب الاولاد جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں پیش مولا قبول فرما لے۔ یا اللہ حضور کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما۔ یا اللہ جملہ صحابہ صحابیات تابعین تابعین مجتہدین کی بارگاہ میں پیش اللہ قبول فرما۔ ازواج مطہرات اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش اللہ مولا قبول فرما۔ جمیع اولیاء عالم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ان سب کا ثواب شہدائے کرب و بلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ جتنے بھی شہداء کربلا میں شہید ہوئے ہیں مولا ان سب کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کے طفیل میں یا اللہ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار بیٹھے انہیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبک دوش فرما۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو سنت و شریعت کی پابندی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر آپ کے اسوہ کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت صحابہ سے سچی محبت عطا فرما۔ شہدائے کرب و بلا سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تک میں واپسی ہو یا اللہ تو لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد۔